ہے. ہمیں آمنہ معظم نے بھی جوائن کیا. شی از آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام رابعہ, تھینک یو فار دا انوائٹ. اچھا آمنہ, ٹین ایجرس کی پیرنٹنگ پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اوبیسلی ٹین ایج ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے, نہ وہ بڑے ہوتے ہیں نہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. تو اس ایج میں نا ان کے اندر ایک اسپیسیفک جو ایکٹیویٹیز ہیں, نیگیٹو بیہیویئرس, پازیٹیو بیہیویئرس, وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز یا بیہیویئرز میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ اچھا رابعہ, یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آپ نے جنریٹ کیا, اور میرے لیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس فار ٹو ریزنس. ایک تو یہ کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, اینڈ سیکنڈلی آئی ایم آلسو این ایجوکیشنسٹ. تو میرے دونوں رولس میں پچھلے کوئی 23-25 ایئرس سے آئی ایم انگیج ود دس پاپولیشن, جو کہ ٹین ایج سے یعنی کہ ہمارے ایڈولسنس سے لے کر ینگ یوتھ جو ہے ہماری, یہاں تک یہ جو ایج بریکٹ جاتی ہے, ان سے میرا کنٹینیوس جو ہے وہ ایک تعلق رہتا ہے. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے 2 بچے ریز کیے ہیں. ایک میرا بیٹا جو اب ماشاءاللہ 21 ایئرس کا ہے, جو اسی پورے فیز سے گزرا, اور میری بیٹی جو اب 17 ایئرس کی ہے. تو میں نے ٹینز جو ہیں وہ ایکسپیرینس بھی مطلب آپ اس ابھی ٹین ایجرس کے ٹینٹرمز جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں. میں نے بڑا کنٹینیوس بہت سال فیس کیے ہیں. دین آئی لرنڈ اے لاٹ. میں ایک چیز سب سے پہلے تو پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی, اس کے بعد میں آؤں گی یوتھ کی طرف, کیونکہ ہم بڑے ہیں, ہماری جنریشن ایک ٹائم گزار چکی ہے, ہمارے ایکسپیرینسز, ہماری لرننگ زیادہ ہے, تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا. اور وہ کیا سمجھنا ہوگا, بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم پیرنٹ بنتے ہیں فرسٹ ٹائم, موسٹلی کوئی ایج بریکٹ لائک آئی واز 22 when I had my son in my hands, like before 23. اور اسی طرح موسٹلی جو ایج بریکٹ ہے وہ کوئی 21 سے لے کے 25, 23, 24 کے درمیان, زیادہ تر لوگ, کوئی 80% آف دا مدرز آر ایٹ دیٹ ایج بریکٹ. تب ہم خود ابھی ٹین ختم ہوا ہوتا ہے, ینگ ایڈلٹہڈ شروع ہوئی ہوتی ہے, اور ایک بچہ آ جاتا ہے گود میں. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ریز کیسے کرنا. آئی ہوپ ذریعہ بھی اگری کریں گی کہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اور ایز پیرنٹ مجھے لگتا ہے کہ میں خود ایوالو ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, اس میں میرے ایکسپیرینس کا, میری ایج کا, میری ایجوکیشن کا, اور میری پریکٹس کا, سب کا کومبو ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں. سنس یو ور آلسو ان یور 20s, تو آپ اپنے بچوں کی آج کی سچویشن سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہیں. نہیں, ہم نہیں کر سکتے نا, یہی تو ایشو ہے. سب سے پہلی بات جو ہم ہمیشہ سے سنتے تھے بٹ ہم بلیو نہیں کرتے, وہ یہ تھی کہ جنریشن گیپ. تو ہر 20 ایئرز میں ایک جنریشن جو نئی گرو ہوتی ہے نا, اس کے ایشوز, اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی ایسپائریشنس, دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دوز جو اس سے 20 سال پہلے تھے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں اپنے پیرنٹس بہت آڈ اسکول لگا کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں, اور ایسے بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ابا جی آتے تھے تو ہم سر پہ دوپٹہ رکھ لیتے تھے, ہم ریڈیو کی آواز ہلکی کر دیتے تھے, اور وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں اب اپنے ٹائم پہ لگتا ہے ہم بہت لبرل ہیں, ہم بہت ماڈ ہیں, ہم بچوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بٹ there is a difference between communication and positive communication. ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں بٹ ہم پازیٹیو کمیونیکیشن نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ہاں, پہلے میں اب آپ کی ایگزیکٹ کوشچن کی طرف آتی ہوں کہ ہمارے جو ہیں وہ بچوں کے, ہمارے ایڈولسنس کے ایشوز کیا ہیں. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ جب ایڈولسنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا ہے, ٹین ایجر, تو ہم اس پہ سرٹن طرح کی رسپانسبلٹیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, یا ہمارا آبجیکٹیو فلفل نہیں ہو رہا, یا اس وقت ہمیں رول چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم فوراً وہ رسپانسبلٹی واپس لے کے کہتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو. تو دس از دا کائنڈ آف کمیونیکیشن وچ از ناٹ ریکوائرڈ بائی اڈلٹ ٹو ڈو ود ینگ ایڈلٹس نا, یا یہاں پہ ٹین ایجرس. ان کو رول یا رسپانسبلٹی دیں تو پورے ٹرسٹ کے ساتھ دیں, یہ بلیو کریں کہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں. آج میں زیادہ جو ہے نا وہ ٹین ایجرس کی سپورٹ میں بولنے والی ہوں, میں بہت زیادہ آج بڑوں کی سپورٹ میں نہیں بولوں گی, کیونکہ ٹین ایجرس کی چیلنجز جو ہیں وہ ریئل ہیں, اوریجنل ہیں. ہم کہتے ہیں تم اتنا اچھا کھا رہے ہو, اتنا اچھا پی رہے ہو, تمہیں گیجٹس ملے ہوئے ہیں, تم اتنے ہائی فائی اسکول میں پڑھ رہے ہو, تمہاری ساری چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں, اب کیا رونا. لیکن آمنہ آج ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو بچے اس ایج میں ہوتے ہیں ان میں کس قسم کے بیہیویئر چینجز آتے ہیں, یا نیگیٹو بیہیویئرز آتے ہیں. پازیٹیو بھی آتے ہیں اوبیسلی, لیکن نیگیٹو آج کل کی جنریشن میں زیادہ میں نیگیٹو بیہیویئرس کی بھی بات کروں گی, اور میں اس کے کازز کی بھی بات کروں گی. تو پہلی چیز جو کہ ہم لوگ یہ جنریٹ کرتے ہیں نا, اس سے بچوں میں آ جاتی ہے کہ ایجیٹیشن اور مسٹرسٹ. اور ریلیشن شپ کی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرسٹ. تو سب سے پہلے یہ کہ وہ ٹرسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو بچے جو ہے وہ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں جو سب سے زیادہ کمپلین ریسیو ہو رہی ہے,
اور جو پیرنٹس بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بچوں میں بچے ضد بہت کر رہے ہیں, بچے ضدی ہیں, جو بات منہ سے نکل گئی ہے وہ ہم نے پوری کروانی ہے. کوئی فرمائش چاہے ریگارڈلیس آف دا سوشو اکنامک اسٹیٹس, اگر کوئی وہ لوور مڈل انکم کلاس کا بندہ ہے, ہائی انکم کلاس کا بندہ ہے, وہ کوئی مڈل کلاس ہے, لیکن ان سب کے بچوں کی طرف سے یہ ایشوز آتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ضدی ہو گئے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے. پیرنٹس جو سے ٹریڈیشنلی کہتے ہیں نافرمان اولاد, تو وہ نافرمان اولاد جو ہے اس کے کازز بھی ہم بات کرتے ہیں, بٹ پہلے ہم اسی پہ آتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں. ایک یہ پیرنٹس فیس کریں. دوسرا, آج کل جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو نظر آ رہا ہے, اور وہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر سے باہر بھی نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو فینسی ڈرگ ڈپینڈنس کا ایشو ہے, جس کے اندر بہت زیادہ ہم اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز ہر لیول پہ دیکھ رہے ہیں. لائک گریڈ 6 آنورڈز children are being exposed to certain kind of abusing drugs like ice بہت کامن ہو گئی ہے یہ چیز. اور پیرنٹس جتنا بھی ویجیلنٹ رہ دیں, کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں یا بچے ویپ پی رہے ہیں یا بچے سگریٹ پی رہے ہیں, بلکہ سگریٹ اب آؤٹ آف فیشن ہوتا جا رہا ہے, اب تو ویپ ہی ان ہے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے اتنی فینسی چیزیں آ گئی ہیں جس کو اپیرنٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ڈینجرس نہیں ہیں, بٹ ان فیکٹ وہ ڈینجرس زیادہ ہیں کیونکہ ان کو ہم کول سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. تو ایک جو ہے وہ ڈرگس کا ایشو کافی زیادہ ہے جس پہ گورنمنٹ بھی بہت سیریسلی کام کر رہی ہے, پیرنٹس بھی ویجیلنٹ ہے, بٹ اسٹل ابھی تک اس کو جڑ سے نہیں پکڑا گیا. تیسری چیز جس کو میں سمجھتی ہوں کہ میں کیئرفلی یہ بات کروں گی کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ان اے کونوٹیشن آف اے ریلیجن, لیکن شاید ہماری مورل گراؤنڈز نا بہت ویک ہو گئی ہیں. ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ہمیں بچپن میں بٹھا کے نا بہت کچھ بتایا کرتے تھے, سنایا کرتے تھے, اور وہ ایک ٹائم ہوتا تھا جس میں کوئی اسلامی کتاب پڑھ کے, جیسے گھر میں تبلیغ ہو رہی ہے یا کوئی چیز, یا ہمیں لیسنس بتاتے تھے جو اسلامک ہسٹری کے تھے, تب بورنگ لگتے تھے. بٹ آنیسٹلی زریاب اینڈ رابعہ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ وہ ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ امپیکٹ چھوڑتے تھے. ڈیفینیٹلی ابھی ٹائم ایسا ہو گیا کہ پیرنٹس بھی بزی ہیں اور گھر کا سیٹ اپ بھی اب ایسا ہوتا ہے کہ ورکنگ پیرنٹس کے ساتھ یا کچھ مطلب سم ہاؤ پیپل آر ناٹ مچ انٹو گیونگ دیٹ کائنڈ آف مورل ایجوکیشن ٹو دیئر چلڈرن. وہ کمپوننٹ مس ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو شاید اتنا زیادہ رائٹ اینڈ رانگ کا نہیں پتہ.